والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور، مولانا شيخ عبد الله فاز حسن، شيخ محمد ناصر الحقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. ولا تقربوا الخبائث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل ولا تقرب الفواحش، کہتا ہے اللہ عز و جل کہ گندی چیزوں کے پاس نہ جائیں. وہ ہمیں ہوشیار کر رہا ہے اس طرح سے نہیں کہ اس کو نہ کریں یا اس کو استعمال میں نہ لائیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں. الخبائث مطلب کہ گندی اور غلیظ. کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو شراب اور خنزیر کا گوشت، نجاست بھی انہی میں آتی ہے. لوگ نجاست کیسے کھا سکتے ہیں؟ وہ نہیں کھا سکتے، اس لیے اس کے قریب نہ جائیں. اس میں جوا بھی آتا ہے. یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، ان کے قریب نہ جائیں. اگر آپ ان کے قریب جائیں گے تو پھر آپ ان کو چھوڑ نہیں پائیں گے. یہ سب ایک دوسرے سے زیادہ برے ہیں. جب کوئی انسان ان میں سے کوئی ایک چیز کرتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتا. سگریٹ پینا بھی انہی میں ہے. سگریٹ پینا تجسس سے شروع ہوتا ہے. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دھواں باہر آ رہا ہے جب وہ اس کو منہ میں لے رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، وہ اس کی بدبو کو پسند نہیں کرتے اور سگریٹ نہیں پیتے. لیکن کچھ لوگ، جو بھی اس کے پیچھے حکمت ہے، حالانکہ یہ گندی ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے آپ کے لیے رحمت کے لیے اللہ عز و جل نے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو استعمال نہ کریں، وہ کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں. اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں گے اور پھر اس کے عادی ہو جائیں گے اور اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے. جوئے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس کو دیکھتے ہیں اور وقت وقت پر جوا کھیل لیتے ہیں. نہیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کچھ نہیں، صرف نقصان لے کر آتا ہے. آپ اپنے صاف پیسے کو گندا کر رہے ہیں، یہ ناپاک ہو جاتا ہے. آپ ویسے بھی جیت نہیں رہے ہیں. اگر آپ کچھ جیت بھی جائیں تو اس میں کوئی فائدہ یا برکت نہیں ہوگی. یہ کچھ نہیں، صرف نقصان ہے. یہ آپ کے لیے زہر ہے. جوئے کے حرام پیسوں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. جوا برکت نہیں ہے، یہ برکت اٹھا لیتی ہے. یہ گھروں کو برباد کرتی ہے اور پریواروں کو توڑ دیتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کبھی بھی ایسی چیزوں کا سہارا نہ لیں جیسے کہ جوا. اگر ہم سگریٹ کی بات کریں تو یہ لوگوں کو پوری طرح سے عادت ڈال دیتی ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. بہت سارے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں. یہ شیطان کی نجاست سے بنتی ہے، اس لیے یہ پوری دنیا کو اپنا غلام بناتی ہے اور لوگ اس سے نجات نہیں پا سکتے. اس کی سب سے بڑی خصوصیات ہے کہ لوگ اس سے آسانی سے اسے چھوڑ نہیں سکتے. لیکن کچھ لوگ اللہ کی مرضی سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح کی گندگی ہے، ایسا سوچیں کہ آپ ایک سینڈوچ اور کوئی پینے کی چیز یا چائے غسل خانے میں لے کر جائیں. کیا ایسا کوئی کرتا ہے؟ لیکن
وہ وہاں پر آرام سے سگریٹ پیتے ہیں، کیونکہ یہ ویسی ہی چیز ہے جیسا کہ لوگ غسل خانے میں کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو یہ دھوئے میں اڑاتے ہیں یہ وہی ہے جو لوگ غسل خانے میں کرتے ہیں، ایک ٹوائلٹ میں کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس کو وہاں پر دھوئے میں اڑاتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اللہ کی حکمت سے کہ یہ گندگی ہے، جس سے کہ لوگ دیکھیں وہ صرف ٹوائلٹ میں ہی پیتے ہیں۔ شراب بھی، کوئی شراب ٹوائلٹ میں نہیں پیتا، لیکن وہ وہاں پر سگریٹ پیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اس کو یاد رکھیں گے، جس سے کہ ہر دفعہ جب وہ سگریٹ پینا چاہیں تو وہ خود سے پوچھیں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں اس گندگی کو پی رہا ہوں، میں اس زہر کو پی رہا ہوں، یہ گندی ہے، یہ زہریلی ہے اور غلیظ ہے، یہ ہوا کو نقصان پہنچاتی ہے اور میرے آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشان کرتی ہے، یہ مجھ میں سے بدبو لاتی ہے اور میری صحت خراب کرتی ہے، یہ میرے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ اللہ لوگوں کو بچائے، اس لیے اس کو شروع سے ہی دور رکھیں۔ بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے اس کو آزمانا ہے، کیونکہ اس کو تو بڑے بھی نہیں چھوڑ سکتے جب وہ چاہتے ہیں۔ جو یہ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کو ایک چیز اس طرح کی نہیں دیکھنی چاہیے کہ وہ آپ کو دوسروں کے سامنے اچھا دکھائے، ان کو اس کو اپنے منہ میں نہیں لینا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ان لوگوں کی مدد کرے جو سگریٹ پیتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ دیں جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ۔